پیش آتے رہتے ہیں. تو جناب چیئرمین صاحب میں نے تو بہت سوچ کیا اور شاید اس دلدل میں پورے ہاؤس میں زیادہ ان واقعات سے کوئی ایسا باخبر نہ ہو جتنا ہمارے قبائل حضرات، کیونکہ ہم اس آگ کے شعلے میں ہم جل رہے ہیں 7-8 سالوں سے مسلسل. ہمارے جائیداد اور ہمارے مال مویشی اور ہمارے تمام بازار مارکیٹیں ختم ہو گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ضرب عصب کا آپریشن بھی شروع ہوا. ہم آپریشن کے مخالفت میں نہیں ہیں، لیکن آپریشن اسپتالوں میں جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں وہ صحت کے لیے کیے جاتے ہیں. آپریشن کے بعد مریض صحتیاب ہو جاتا ہے. اب جو ہمارا راہ نجات کا آپریشن ساؤتھ وزیرستان میں شروع ہے، 2009 سے شروع ہے، ورکزے میں باجوڑ محمد وغیرہ وغیرہ، یہ کیسا آپریشن ہے اور یہ مریض کیسا مریض ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کبھی کبھی ہمارا ڈاکٹر حضرات بھی ایسے کرتے ہیں کہ ایک لیبارٹری والوں سے وہ لین دین کر کے تمام ایکس رے اور رپورٹیں یہ وغیرہ ان کو بیچتے ہیں اور ان سے ان کا لین دین ہوتا ہے. مجھے شک نہیں ہے، میرا پورا یقین ہے جب تک یہ کیری لوگر بل والے پیسے اور جب تک یہ باہر امریکن والے ڈالر ہمارے پاکستان کو آتے رہتے، خدا کی قسم یہ لعنت یہ دہشت گردی میں پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے جلتا رہے گا. تو میری درخواست یہ ہے کہ جو ہمارے خون کے بدلے میں جو پیسے باہر آتے، اگر آپ اب مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، میرا وزیر اعظم صاحب کی خدمت پہ بھی یہ درخواست ہے اور پچھلے دور میں بھی میں نے یہ درخواست کیا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہو، واقعی آپ اس میں سچ ہو، اسٹیٹ والے اس میں سچ ہو، آرمی حضرات فوجی حضرات اس میں سچ ہو کہ ہم دہشت گردی کے لعنت سے اپنے آپ کو ہم چھٹکارا حاصل کرنا، تو اس لالچ یہ ڈالر کا مسئلہ بند کر کے اسی ہفتے میں یہ دہشت گردی کے واقعات ختم ہو گئے. وہاں سے ڈالر آتے ہیں، ادھر دہشت گردی 2009 سے لے کر یہاں وکلاء بیٹھے ہیں، ارباب عقل و دانش تشریف فرما ہے، میڈیا والے تشریف فرما ہے. 2009 سے لے کر آج تک ساؤتھ وزیرستان ایک مریض بیڈ پہ پڑا ہے، مختلف ڈاکٹر ان کے آپریشن کر رہے ہیں اور آج تک اس مریض کا علاج نہیں ہوگا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، پرائم منسٹر بھی فرما رہے ہیں اور آرمی چیف صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ضرب عصب کا آپریشن شروع ہے اور جلد از جلد ہم میران شاہ والے نارتھ والے آئی ڈی پیز کو واپس کر دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب سے یہ ڈالر باہر سے آتے رہیں گے یہ آپریشن بھی ساؤتھ وزیرستان کی طرح جاری رہے گا، ورکزے والا آپریشن جاری رہے گا اور بھی آپریشن کے احتمالات ہیں. تو جناب چیئرمین صاحب، میرے اس پورے ہاؤس کے وساطت سے اور پاکستانی قوم کے خاطر اور یہ ماں اور والدین بچوں کے خاطر جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے، اس ڈالر سے آپ پرہیز کریں، پاکستان اس ڈالر سے پرہیز کرے، امریکن ڈالر سے پرہیز کرے، دہشت گردی اسی دن ختم ہو. اب ہم نیٹ میں دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں ہم دیکھ رہے ہیں داعش کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، القاعدہ کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، ہم نہیں سمجھتے. ہر روز اس پہ تبصرے تجزیے آتے رہتے ہیں. یہ تمام کے تمام عوامل باہر سے ہیں. اسامہ کس نے باہر سے لایا، عرب چیچن کس نے باہر سے لایا، اس کا بنیاد کہاں سے تھا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جواب یہی دیا جاتا ہے، نہیں ماضی کو نہ چھڑے، ماضی کو نہ چھڑے. کیسے ہم ماضی کو نہیں چھڑیں گے؟ فارسی میں ایک شعر ہے، خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرا سد دیوار. جب تک آپ پالیسی پہ نظر ثانی نہ کریں تو یہ ہمارے ایوان بالا اور ایوان ذیلی ممبران حضرات تنخواہ وغیرہ مراعات لیتے رہتے ہیں، لیکن دہشت گردی 100 کمیٹیاں کیوں نہ بنائیں. ہر پارٹی سے یہی کمیٹیاں پچھلی حکومت میں بھی بنی، مذاکرات کا سلسلہ ہم نے دیکھا.
کوئی طریقہ اس کا نہیں ہے. تو جناب چیئرمین صاحب آخر میں میرا یہ گزارش ہے کہ اگر دہشت گردی کے اعلانات کو پاکستان سے نجات دلانا چاہتے ہو، ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے، پرائم منسٹر سے لے کر ادنا پاکستانی تک، تو یہ بیرونی ڈالر سے اپنے پیٹ پہ صبر کا ہاتھ رکھ کر اسی دن انشاءاللہ یہ دہشت گردی کے اعلان سے ہم نجات پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شاہ صاحب بڑی اچھی تقریر تھی آپ کی.